ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے جا کر یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ اعرابی جس سمت پہ رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور قدم مبارک کو بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ اعرابی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا حساب لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن کر اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو فوراً اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھلا دی ہے، اور اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔